اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آج کی ہماری سٹوری کا موضوع ہے بے نظیر بھٹو، پنکی سے پرائم منسٹر تک۔ آج سے ٹھیک 24 برس قبل یعنی 2 دسمبر سن 1988 کو بے نظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، جس کے بعد وہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں۔ یہ تحریر پہلی مرتبہ سن 2021 میں شائع ہوئی تھی، جسے آج کے دن کی مناسبت سے دوبارہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ 21 جون سن 1953 کے خاصے گرم دن کراچی کے پینٹوز نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا، جو اس بچی کی ایک مرحومہ پھوپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 1943 میں ان کی پہلی شادی شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور ستمبر سن 1951 میں دوسری شادی کرد نژاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے ہوئی۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھی اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر کے علاوہ میر مرتضیٰ، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ بے نظیر نے ابتدائی تعلیم جیننگز نرسری اور پھر کونونٹ آف جیسس اینڈ میری سے حاصل کی۔ پھر 2 سال کے لیے وہ راولپنڈی پریزنٹیشن کونونٹ میں زیر تعلیم رہی، جس کے بعد انہیں مری کے کونونٹ آف جیسس اینڈ میری بھیجا گیا۔ دسمبر سن 1968 میں 15 برس کی بے نظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل 1969 میں پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈکلف کالج بھیج دیا گیا۔ سن 2016 میں امریکہ سے شائع ہونے والی بروک ایلن کی کتاب فیورڈ ڈاٹر کے مطابق بے نظیر کی عمر اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم تھی، مگر بااثر ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ ڈوریاں ہلا کر بالآخر ان کا داخلہ یقینی بنایا اور ہارورڈ یونیورسٹی میں معاشیات کے پروفیسر اور بعد میں انڈیا کے لیے امریکہ کے سفیر بننے والے جان کینتھ گیلبریتھ کو بے نظیر کا سرپرست مقرر کیا گیا۔ بے نظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی اور اس کتاب کے مطابق ان کی یونیورسٹی کی ایک دوست کا کہنا ہے کہ بے نظیر نے پہلے سمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکرٹری بھی بنی اور والد کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والی بے نظیر اس زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں بھی سرگرم رہی۔ سن 2008 میں شائع ہونے والی انڈین نژاد برطانوی صحافی شیام بھاٹیا کی کتاب گڈ بائے پرنسز اور بروک ایلن کے مطابق سن 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانہ طالب علمی کے دوران ہی
جب ذوالفقار علی بھٹو پاک انڈیا جنگ کے معاملے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک پہنچے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی وہیں بلوا لیا۔ تربیت کے ایسے ہی مواقعوں کے ذریعے ذوالفقار بھٹو نے بے نظیر کو امور خارجہ کے اسرار و رموز سمجھائے۔ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچیں، جہاں وہ پہلی بار انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈیا میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ اتنی کم عمری میں خود پر پریس کی توجہ کو خود بے نظیر بھٹو نے اپنے ہی الفاظ میں یوں واضح کیا کہ میں نئی نسل کی علامت ہوں، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے میں ان تمام پیچیدگیوں اور تعصبات سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانحے اور صدمات کے نتیجے میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کو جدا کر چکے تھے۔ سن 1973 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل ہونے پر بے نظیر بھٹو نے فلسفے، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا، جہاں سے وہ سیکنڈ کلاس میں کامیاب ہو سکی۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینٹ کیتھرینز کالج سے بین الاقوامی قانون و سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق آکسفورڈ میں وہ تیسری دنیا کی ایک روایتی رئیس زادی کے طور پر بھی رہیں، مگر کئی دوست بھی بنائے۔ بعض دوستوں کے مطابق وہ خوش مزاج لیکن متجسس شخصیت تھی۔ سن 1974 میں بے نظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور سادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع ملا، اور یہ موقع اس وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی OIC کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بے نظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ سن 1977 میں بے نظیر مباحثے کی انجمن آکسفورڈ یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھیں جو اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ اگرچہ ابتدا میں تنظیم کے اراکین آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی آتے تھے، مگر اس آزاد ادارے کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو برطانیہ کی موجودہ حکمران اور قدامت پسند جماعت کنزرویٹو پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کنزرویٹو ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم رہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں تب بھی جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انڈین طلباء سے بھی رابطے اور تعلق میل جول رکھتی تھی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق اس دوران 2 پاکستانی ساتھی طلباء کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی، مگر دونوں بار انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ جون 1977 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم مکمل ہونے پر وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس پہنچی کہ اپنے والد اور اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الصوبائی کونسل میں خدمات بھی انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج اور قدرت کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار پر قبضہ کر لینے کے خلاف آواز
اٹھا سکتا ہے۔ گرفتار تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کیا گیا، مگر جب بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر سن 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بے نظیر کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو دونوں ملک میں ہی رہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے لیے پاکستان اور افغانستان کے سابق چیف فوٹوگرافر زاہد حسین 1970 کی دہائی میں بھٹو خاندان کے قریب رہے۔ ہمارے نمائندے سے گفتگو میں زاہد حسین نے یاد کیا کہ جنرل ضیاء نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹا تو نصرت بھٹو بچوں کے ساتھ 70 کلفٹن یعنی جو کراچی میں بھٹو خاندان کی رہائش گاہ ہے وہاں آ گئیں۔ وہاں ہمدردی اور حمایت کے اظہار کے لیے ہر وقت وفود آتے رہتے، اتنے زیادہ لوگ آتے کہ اکیلی نصرت بھٹو کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب لوگوں سے مل سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ بعض لوگ ان کی بجائے مرتضیٰ اور بے نظیر بھٹو سے بھی مل لیں۔ ایک روز وفد آیا تو بے نظیر بھٹو نے مجھے کہا کہ لائبریری سے بیبی کو بلاؤ۔ صرف بھٹو صاحب بے نظیر کو پنکی کہتے تھے، ورنہ بیگم صاحبہ، گھر کے تمام افراد، ملازمین اور ہم بھی بے نظیر بھٹو کو بیبی ہی کہتے تھے۔ بیگم صاحبہ کے کہنے پر میں لائبریری میں چلا گیا۔ وہ وہاں کمرے میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھیں۔ کیمرہ میرے کندھے پر تھا۔ گھر کے اس اندرونی حصے میں اتنی بے تکلفی سے مجھے آتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں گھر کے لوگ ہی جا سکتے تھے۔ اوپر سے نیچے تک بڑے غور سے مجھے دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں پوچھا، تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی مجھے بھی صحافی بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کہنے لگی ممی سے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کا شریک سربراہ نامزد کر دیا تھا، جبکہ سن 1977 میں بے نظیر بھٹو کو بھی پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو کی مستقبل کی پارٹی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بن گئیں۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی رہیں اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار بھٹو سے ملاقات بھی کرتی۔ فوٹوگرافر زاہد حسین بتاتے ہیں کہ فروری سن 1978 میں بے نظیر بھٹو صاحب سے ملاقات کوٹ لکھپت میں جیل میں ملاقات کرنے کے لیے آئیں تو ہمیں یعنی کہ زاہد حسین اور مساوات کے رپورٹر عنایت حسین کو بلوایا کہ پاپا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ کا دورہ شروع کرو اور مساوات والوں کو ساتھ لے کر جاؤ تو صبح چلنا ہے۔ اس وقت قائم علی شاہ سندھ میں پارٹی کے صوبائی صدر تھے۔ انہوں نے کہا بی بی اتنی جلدی نہ کرو، صبح تک تو لوگوں کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، ویسے ہی ماشاءاللہ حکام کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں، لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے تو اجتماع کیسے ہوگا؟ زاہد حسین کے مطابق بے نظیر اپنے پروگرام پر مصر رہیں۔ بے نظیر نے کہا نہیں بس جانا ہے۔ ٹھٹھا گئے تو وہاں ایک گھر میں محض 15 سے 20 خواتین تھیں، ان سے خطاب کر کے دوسرے گھر گئیں تو وہاں بھی 30 یا 35 لوگ تھے۔ تقریر تو کر دی مگر موڈ بہت خراب تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ ہم نے دونوں اجتماع کی تصاویر بنائیں مگر بیگم صاحبہ نے مساوات کے دفتر فون کر دیا کہ اس کو زیادہ ڈسپلے نہیں دینا، بچی ہے ابھی، کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ ایڈیٹر خالد علیگ نے بس ایک تصویر لگائی اور خبر بھی بہت چھوٹی سی اشاع ہوئی۔ اگلے صبح جب ہم پہنچے تو بیبی بہت غصے میں تھی۔ ایک تو گزشتہ روز لوگوں کی کم تعداد اور اب اخبار میں بھی ایک تصویر اور چھوٹی سی خبر۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو قائم علی شاہ بھی کونے میں دب کے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی بیبی نے ہمیں دیکھا تو انگریزی میں بڑے کاٹ دار طنز کے ساتھ ہم سے کہا کم مائی پرنسز کم سٹ ڈاؤن، آؤ آؤ میرے شہزادو آؤ بیٹھو۔ وہیں مساوات کا ایک پرچہ رکھا تھا، اسے اٹھایا، توڑا موڑا گولا سا بنایا اور ہم دونوں کی جانب پھینک دیا۔ کہنے لگے یہ ہے تم لوگوں کے نزدیک میری حیثیت، ایک تصویر لگائی ہے، وہ بھی 15 بچیاں میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ میں وہاں بچیوں سے ملنے گئی تھی،
پھر وہ وقت آیا جب فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو بھی گرفتار کر لیا اور دونوں مختلف شہروں میں قید یا نظر بند رکھی جاتی رہیں۔ ذوالفقار بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1969 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور 2 اپریل 1980 میں رہا ہوئی۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی مصیبتوں اور ماشاء اللہ کے سخت ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی اور مخالفین دونوں ان کا کرشمہ کردار قرار دیتے رہے۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اس وقت کے اخبارات کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی گرفتاری کے وقت ملک سے باہر چلے جانے والے بے نظیر کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ارکان شامل تھے۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ یاد رہے کہ اس ہائی جیکنگ کے کیس میں مشہور معروف سیاستدان طارق بشیر چیمہ بھی شامل تھے۔ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی اور الذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر بھٹو قید رہیں۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان سہولتوں سے ان کی صحت شدید متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا اور تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیلبریتھ کے صاحبزادے پیٹر گیلبریتھ تھے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ سن 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیلبریتھ نے روڈ آئی لینڈ سے سینیٹر کلیبورن پیل اور بااثر امریکی ماہر قانون و سیاستدان جیمز بکلی جیسے بارسوخ امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں سن 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھجوا دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھی اور غالباً یہ سرجری اس کا نتیجہ تھی، جس کے بعد بے نظیر باربیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ بروک ایلن کے مطابق جب وہ اس بار برطانیہ پہنچی تو ان پر پے در پے گزرنے والے ذہنی صدمات نے انہیں تب تک ٹرامائزڈ یعنی کہ صدمے کی حالت سے دوچار کر دیا تھا۔
وہ اپنے اطراف اچانک پیدا ہونے والی آوازوں پر اچھل پڑتی یا پھر اپنے پاس موجود افراد سے اس شک میں پریشان رہا کرتی کہ کوئی ان کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس ذہنی کیفیت پر قابو پانے کے لیے انہوں نے دوستوں سے ملاقاتیں، شاپنگ، ڈنر اور سینما جانے کا سلسلہ شروع کیا، جو واقعی مددگار ثابت ہوا۔ لندن میں اس قیام کے دوران بے نظیر بھٹو کی رہائش گاہ پارٹی کے جلا وطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کے جبر سے پوری دنیا کو آگاہ رکھتے۔ وہ پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت بھی اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں دو رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک، پارٹی میں ذوالفقار بھٹو کے ساتھی یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود ان کے اپنے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اصل سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بہت ذہین تھیں، اور یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کو بھی معلوم تھی۔ بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی اور انہیں ہی اپنا سیاسی جانشین سمجھتے تھے۔ سندھ کے روایتی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی کم عمری میں پڑھنے کے لیے انہیں باہر بھیجا اور ان کا کرشمہ بھانپ لیا تھا۔ بھٹو بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرتے تھے، اور بے نظیر بھٹو نے بھی ثابت کیا کہ بھٹو کی صحیح جانشین ہونے کی وہ اہل تھی۔ بے نظیر کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم کا عرصہ گزرا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شاہ نواز کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ 27 سالہ شاہ نواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر نیس میں واقع اپنے فلیٹ میں انتہائی پر اسرار حالات میں مردہ پائے گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء کی حکومت نے بے نظیر بھٹو کو شاہ نواز بھٹو کی میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچی، مگر گڑی خدابخش میں اس تدفین کے فوراً ہی بعد انہیں گرفتار کر کے کراچی میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے پر وہ پھر یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لاء کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب ہی بے نظیر بھٹو نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ بھی کیا، لیکن پارٹی کے بعض اراکین کا موقف تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار بھٹو کی سیاسی روش ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کا بھی یہی موقف رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپسی پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈھی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر سن 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینج میرج تھی اور آصف زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ اس دوران پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر 1988 کو جنرل ضیاء نے سانحہ اوجڑی کیمپ کے تناظر میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو قومی و صوبائی اسمبلیوں سمیت ختم کر دیا۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بے نظیر اب حاملہ ہیں، اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کرانے کا اعلان کیا گیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچیں، مگر خود جنرل ضیاء 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے
اور اس حادثے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نومبر کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 21 ستمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے کئی مہینوں کی حاملہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی جو بلاول بھٹو کی پیدائش کے بعد بھی جاری رہی۔ عالمی شہرت یافتہ صحافی و مصنفہ کرسٹینا لیمب کی کتاب ویٹنگ فار اللہ کے مطابق اگرچہ بے نظیر نے MRD سے الگ ہو کر پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم چلائی اور معاشی نظریے فری مارکیٹ کے حق میں پیپلز پارٹی کے روایتی نظریے سے انحراف کرتے ہوئے بے نظیر نے برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا نظریہ تھیچر اپنانے کی کوشش بھی کی، مگر پارٹی کی مقبولیت کا یہ علم تھا کہ پیپلز پارٹی کو زبردست کامیابی کی توقع کے تحت 18,000 سے زائد امیدواروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء کے خیالات اور متعارف کردہ اسلامی نظام کے حامیوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کی قیادت میں بڑا سیاسی اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد بھی تشکیل دیا۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل حمید گل کی قیادت میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بے نظیر مخالف اس سیاسی اتحاد کو مالی معاونت بھی فراہم کی، مگر ان تمام مشکلات و وجوہات کے باوجود بھی بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بروک ایلن کے مطابق وہ پاکستان کے روشن خیال حلقوں کے لیے امید کی کرن تھی اور یہی بات پاکستان کے ممتاز صحافی و دانشور غازی صلاح الدین بھی کہتے ہیں۔ غازی صلاح الدین نے کہا کہ اس دن پہلی بار یہ امید ہوئی کہ اب پاکستان روشن خیالی ترقی اور کامیابی کے راستے پر چل نکلے گا۔ غازی صلاح الدین تو بے نظیر کو روشن خیال پاکستان کی علامت کہتے ہیں، مگر امریکہ اور برطانیہ سے تعلیم یافتہ بے نظیر کو اولیاء کرام کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دینے پر ان کے مخالفین توہم پرست بھی کہا کرتے تھے۔ فرات اللہ بابر کہتے ہیں کہ بے نظیر بھی عام خواتین کی طرح اولیاء اللہ کے مزاروں اور درباروں پر باقاعدگی سے حاضری دیتی تھی۔ یہ دکھاوا یا سیاسی شعبدہ بازی نہیں تھی، وہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ان مزاروں اور درباروں پر حاضری دیتی تھی۔ ان کے مطابق بے نظیر نے منت مانی تھی کہ اگر آصف زرداری رہا ہو جائیں تو وہ اجمیر میں درگاہ پر حاضری دیں گی، اور انہوں نے حاضری دی۔ فرات اللہ بابر نے ایک واقعہ بھی سنایا کہ ان کے مطابق ایک علم الاعداد مصطفیٰ شاہ سے میرا بہت پرانا تعلق تھا۔ جولائی 1990 کے آخر میں شاہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جو ہی زائچہ نکال رہا تھا تو 6 اگست کے دن صدر غلام اسحاق خان کا ستارہ بہت اونچا دکھائی دے رہا ہے، تم بی بی کو بتا دو۔ غالباً 28 یا پھر 29 جولائی کو جب میری محترمہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ ایک عالم نے ایسی تنبیہ کی ہے، تو بی بی نے بڑی حیرت سے پوچھا ریلی، اور پھر 6 اگست کو غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کر دی۔ محترمہ نے جو فرات اللہ بابر کی بجائے FB کہتی تھی، بطور خاص مجھ سے پوچھا FB وہ کون تھا جس نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ کچھ بدشگونی ہونے والی ہے، اب جا کر اس سے پوچھو کہ میرے لیے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب فرات اللہ بابر نے بتایا کہ جب میری دوبارہ شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے بی بی کے رد عمل میں بتایا، شاہ صاحب نے مجھے ان کے لیے امام ضامن بھی دینا چاہا۔ میں نے بی بی کو بتایا کہ شاہ صاحب تو آپ کے لیے امام ضامن دے رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ یقین رکھتی ہیں یا نہیں، تو انہوں نے آستین چڑھا کر مجھے دکھایا کہ میرے ہاتھ پر تو پہلے ہی امام ضامن بندھا ہوا ہے۔ تاہم فوٹو جرنلسٹ زاہد حسین کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی عمر میں بے نظیر مذہب کی جانب زیادہ
جھکاؤ نہیں رکھتی تھی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر بھٹو انتہائی خدا ترس اور خوش اخلاق انسان تھیں۔ ان کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ کی وفات ہوئی تو وہ وزیر اعظم تھی اور انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ جنرل ضیاء کے صاحبزادے اعجاز الحق سے رابطہ کرو، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے تو پوچھ لو، سوائے فیصل مسجد کے جنرل ضیاء کا خاندان کسی بھی خاص مقام پر دفنانا چاہے تو بھی پوچھ لو۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ اپنے باپ کا تختہ الٹ کر پھانسی تک پہنچانے والے سے ایسا سلوک کرنے کے لیے بہت دم خم چاہیے۔ فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے کہ وہ غریب پرور انسان تھیں، عام کارکن تک ان کے قریب پہنچ سکتے تھے، کوئی ان تک پہنچ جاتا تھا تو پھٹے پرانے کپڑے پہنے خواتین کو بھی گلے لگا کر ملتی تھی، اور یہ بھی دکھاوا نہیں تھا جب وہ دل کی گہرائی سے لوگوں سے ملتی تھی۔ جب آپ دکھاوا یا اداکاری کرتے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ بی بی اپنی شخصیت کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ بطور ترجمان جب میں ان کی تقریر رومن میں لکھ کر دیتا تھا تو بہت غور و فکر کرتی، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، تسلسل، روانی، ہر چیز پہلے ہوم ورک کرتی تھی۔ ایک بار جو میری لکھی ہوئی تقریر میں ایک لفظ آیا، تاہم جو انہیں مشکل لگا ہوگا، کچھ دیر تو تیاری کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ایک وقت آیا کہ وہ جڑ گئیں تو غصے سے کھڑی ہو گئیں اور اسی غصے میں مجھ سے کہا، ایف بی واٹ از دس، تاہم۔ پھر انہوں نے کاغذات پھینک دیے جو میں نے اٹھا لیے اور وہ شدید بیزاری کے عالم میں یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں نہیں کر سکتی یہ تاہم۔ میں نے وہ کاغذات اٹھا لیے اور چلا آیا۔ شام کو انہوں نے مجھے گھر پر چاندی کا پیالہ تحفے میں بھجوایا اور ایک نوٹ بھی اپنی ایک تصویر پر آٹوگراف کے ساتھ میرے لیے بھیجا۔ غصہ کرتی تھی تو اس کا مداوع بھی کرتی تھی۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر خواتین اور نجی زندگی کے احترام کی بہت قائل تھی۔ ایک بار کسی نے سب کے سامنے بتایا کہ ایک شخص ان کے بارے میں خاصی غلط بات ناشائستہ انداز میں پھیلا رہا ہے تو محفل میں موجود ایک شخص نے بی بی سے کہا کہ جو شخص بدتمیزی کر رہا ہے اس کی ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ ویڈیوز والی بات اس نے 3 بار کہی، پہلی اور دوسری دفعہ تو بی بی خاموش رہی، مگر تیسری بات ویڈیو کی بات کرنے والے کو زور سے ڈانٹ دیا اور کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہارے بیڈ روم میں داخل ہو؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ مگر ان کے ناقدین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ خدا ترس تھیں تو بھائی اور ماں سے الگ پارٹی کیوں چھین لی؟ ستمبر 1977 میں جلا وطنی اختیار کر لینے والے میر مرتضیٰ بہن کے پہلے دور حکومت میں بھی واپس نہیں آئے۔ پاکستانی حکام الزام لگاتے رہے کہ میر مرتضیٰ PIA کے طیارے کے اغوا سمیت دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ دوسری طرف میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر میں سیاسی وراثت کی کشمکش بھی پوری شدت سے جاری رہی۔ مرتضیٰ بھٹو بے نظیر اور آصف زرداری پر پارٹی کے منشور سے انحراف کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ بدعنوانی و اقربا پروری کے ایسے الزامات کی بنا پر صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو ان کی حکومت کو بھی برخاست کر دیا، لیکن بے نظیر بھٹو 8 اکتوبر 1993 کے انتخابات میں دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ 18 اکتوبر 1993 کو جب میر مرتضیٰ بھٹو PS 31 لاڑکانہ کے اپنے آبائی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہو کر وطن واپس پہنچے تو دہشت گردی کے الزامات کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ رہا ہوئے تو بہن کے مقابلے میں اپنی سیاسی قوت مجتمع کرنے کی کوشش میں مرتضیٰ بھٹو بے نظیر اور آصف زرداری پر کھلے عام تنقید کرتے تھے۔ پریس کانفرنس ہو یا جلسے جلوس، میر مرتضیٰ بھٹو بہن کی پالیسیوں، طرز سیاست اور مبینہ بدعنوانیوں پر کڑی نکتہ چینی کرنے سے کبھی باز نہیں آئے۔ تاہم پارٹی کے سخت گیر عناصر میں یہ سوچ بھی پروان چڑھی کہ دراصل میر مرتضیٰ ہی کو ذوالفقار بھٹو کا سیاسی جانشین ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی سیاسی کشمکش اتنی شدید ہو گئی کہ بالآخر خود نصرت بھٹو نے بھی اپنا وزن میر مرتضیٰ کے پلڑے میں ڈال دیا اور بے نظیر کی بجائے مرتضیٰ بھٹو کا
ساتھ دیتی رہیں۔ پارٹی کی اسی اندرونی کشمکش کے نتیجے میں 10 جنوری 1994 کو بالآخر بے نظیر اپنی والدہ کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے کامیاب تو ہو گئیں، لیکن بھٹو خاندان کے درمیان ماں، بہن اور بھائی کی یہ سیاسی کشمکش مرتضیٰ بھٹو کی موت تک جاری رہی۔ فرحت اللہ بابر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 100% درست ہے کہ نصرت بھٹو کا رجحان، وژن اور پسند سب کچھ میر مرتضیٰ کی جانب تھا کہ وہ ان کے بیٹے تھے، مگر جب نصرت بھٹو کو الزائمر یعنی کہ بھول جانے کے مرض کی وجہ سے یادداشت کا مسئلہ ہوا تو پارٹی میں سوال اٹھا کہ اگر حالت زیادہ خراب ہوئی تو کیا ہوگا، لہذا کچھ اعتراض کرنے والے لوگوں کی تجویز پر بی بی چیئرپرسن بنی تھی، مگر بعض لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میر مرتضیٰ پارٹی کے سربراہ بن جائیں، مگر بعض لوگوں کو اعتراض بھی تھا، اس لیے یہ پیش رفت ہوئی۔ میر مرتضیٰ بھٹو پر جنرل ضیاء کے زمانے میں جو اعتراضات کیے گئے تھے انہیں ختم کرنے میں وقت لگتا، اس لیے بی بی چیئرپرسن بن گئی۔ فرحت اللہ بابر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آخری زمانے میں میر مرتضیٰ بھٹو بھی بے نظیر کے قریب آنے لگے تھے اور وہ اس بات پر بہت خوش تھی۔ مرتضیٰ بھٹو ایک بار کسی بچے کی سالگرہ پر وزیر اعظم ہاؤس آئے، جب وہ واپس جانے لگے تو بی بی انہیں خود رخصت کرنے باہر گئی۔ جب وہ چلے گئے تو بی بی بہت خوش تھیں، ویسے تو مجھے ایف بی کہتی تھیں، مگر اس دن انہوں نے جذبات میں میرا پورا نام لیا اور بولی، اوہ فرحت اللہ، آئی ایم ایبسولوٹلی ڈیلائٹڈ، فرحت اللہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تم یقین کرو گے کہ مرتضیٰ میرے گھر آیا اور ہم نے اتنی اچھی شام گزاری، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ کوئی نظر بد نہ لگ جائے۔ فرحت اللہ بابر کے مطابق بے نظیر اپنے خاندان، والدین اور بھائیوں سے شدید محبت کرتی تھی، اور جب مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا واقعہ ہوا تو پاکستان کی وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس حالت میں ہسپتال پہنچی کہ ایک پیر میں چپل اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ نصرت بھٹو بھی جب الزائمر کی وجہ سے ایک بار انہیں پہچان نہیں پائیں تو وہ بے حد ملول ہوئی۔ بی بی نے تو اپنی والدہ کی یادداشت ریکارڈ کروانے کا کام بھی میرے سپرد کیا کہ ایف بی تم وقت نکالو، ان سے سب پوچھو، کھانے پر جاؤ، وقت گزارو اور ان کی یادداشت ریکارڈ کر لو۔ جب کبھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کرتی تھی تو بھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ یہ عظیم قومی لیڈر 27 دسمبر سن 2007 کو راولپنڈی میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔